رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں، اسے بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ، جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس بندے مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہے، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑی زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اور کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم سے قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے پھر اٹھ کر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ساتھیوں سمیت میں نے خود کو دیکھا کہ نماز سے کوئی شخص پیچھے نہ رہتا سوائے منافق کے جس کا نفاق معلوم ہوتا، یا سوائے بیمار کے، اور بسا اوقات بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے چل کر آ جاتا، یہاں تک کہ نماز میں شامل ہو جاتا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہدایت کے طریقوں کی تعلیم دی، اور ہدایت کے طریقوں میں سے ایسی مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے جس میں اذان دی جاتی ہے۔